کوئی پرابلم آئے آپ اس وقت کمپلین کرنا شروع کر دیں, شکایت شروع کر دیں اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کمپلین کا کیا فائدہ ہوگا. لہذا اپنی انرجی مسائل کو حل کرنے میں لگائیں, نہ کہ شکایتی ٹٹو بننے میں 24 گھنٹے شکایت. السلام علیکم, میرا نام ہے شاہد ایوب, آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لاؤڈلی دوسروں کو نہیں کہنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم چیزیں اپنے تک رکھیں, یا پھر اگر بہت مجبوراً کہنی بھی پڑیں تو ان کو سلیقے کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ, دھیمے مزاج میں ان کو کہیں. تو اس میں جو 5ویں نمبر پہ جو پوائنٹ تھا جو ڈسکس کرنے والا تھا وہ یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ آرگومنٹ میں یا ڈسکشن میں ہوں, پہلی بات تو یہ کہ میں آرگومنٹ کے ویسے خلاف ہوں. آرگومنٹ وہ چیز ہے جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں پتہ کرنے کی کہ کون جھوٹا ہے یا کون سچا ہے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے یا کون ٹھیک نہیں کہہ رہا. یہ آرگومنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ڈسکشن میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. جو چیز ٹھیک ہے ہم اس کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ہم رد کر دیتے ہیں. یہ ڈسکشن کا بڑا ایک پازیٹیو پہلو ہے. لہذا کوشش کریں آرگومنٹ میں جائیں نا, اور ڈسکشن کریں, اسی کا فائدہ ہے. اسی میں کسی کی دل آزاری کیے بغیر ہم کوئی چیز حاصل کر پاتے ہیں. تو اینی ہاؤ جب آپ کسی کے ساتھ آرگومنٹ میں یا ڈسکشن میں ہوں تو کوشش کریں کہ ایسے الفاظ نہ ادا کریں جو تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں یا کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں. تو جب یہ ڈسکشن, کیونکہ جب یہ ڈسکشن یا آرگومنٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے, بڑی ہاٹ ٹاک ہو رہی ہوتی ہیں, تو بعض اوقات ہم بہت سخت الفاظ بڑی آسانی سے ادا کر دیتے ہیں اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کہہ گئے. حالانکہ وہ الفاظ آپ کا کہنے کا مقصد نہیں ہوتا, آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, یا وہ کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کہہ دیتے ہیں, اور پھر اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا کچھ ڈفرینٹ نکلتا ہے اس موقع پہ, جو پھر وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں غصے میں, پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی رائے کو دھندلا دیتے ہیں. یعنی آپ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا شخص آپ کی رائے کو پھر دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے, وہ آپ کی رائے کو سننے کا پھر وہ اوائڈ کرے گا آپ کی رائے کو, وہ اتنا ویٹیج نہیں دے گا آپ کی رائے کو جتنا اس کو دینا چاہیے. تو گویا آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی غصے میں آ کے کچھ ایسے غیر مناسب الفاظ کہہ کے. اور یہ جو الفاظ غصے میں آپ ادا کر دیتے ہیں ڈیورنگ ڈسکشن, اس کا بعد میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آپ اس پر افسوس ہی کر سکیں گے. پھر کیا وہ جب سارا کچھ ہو گیا اور آپ نے کہہ دیا تو پھر اس کو واپس کیسے کریں گے, اور یہ بڑا مشکل سا معاملہ ہے. غصے میں کہے ہوئے الفاظ ہمیشہ اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ ایک ایسا نشان ہوتا ہے جو پھر سالوں کسی دوسرے کے دل پہ رہتا ہے, اور بعض اوقات تو لوگ اس کو بھولتے بھی نہیں ہیں, ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. جب وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو اس کے کہے الفاظ اس کو یاد آئیں گے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا تھا. تو کوشش کریں ایسے الفاظ کو اوائڈ کریں. میں خود کبھی جوانی میں ایسی چیزیں کہہ گیا ہوں جس میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن عمر کے ہر حصے میں انسان سیکھتا ہے, اور سیکھنے کی بھی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے, اور جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پڑے ہوئے شخص سے ملوا دے اور آپ سیدھا راستہ اختیار کر لیں, آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں اور وہ کہنا سیکھ لیں جو آپ کو کہنا چاہیے. الفاظ کتنے امپورٹنٹ ہیں. وہ کچھ یوں ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ واچ یور ورڈس دے بیکم یور ایکشنس. یہ کہیں اور ویلاگ میں نے یہ بتایا آپ کو. واچ یور ایکشنس دے بیکم یور ہیبٹس, واچ یور ہیبٹس اٹ بیکمز یور ڈیسٹنی. یہ جو الفاظ ہیں یہ پھر آپ کی تقدیر, آپ کی منزل کا تعین کرتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ الفاظ حکومت کرتے ہیں اور کچھ غلامی. الفاظ صرف معنی نہیں رکھتے, یہ دانت بھی رکھتے ہیں اور جو کاٹ لیتے ہیں. کیا کسی نے خوب کہا ہے
चुप रहो या कोई ऐसी बात कहो जो चुप रहने से बेहतर हो। चंद कहे हुए बुरे अल्फाज आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं, और जिनकी बाद में ठीक जिसको ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये इस हद तक डैमेज हो सकते हैं जिनको बाद में ठीक करना, रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें और इसमें बहुत एहतियात से काम लें। जब ये डिस्कशन या आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी का शिकार हो जाए तो कोशिश करें कि एक स्टेप पीछे हो जाएं। ये सबसे बेहतरीन और आसान अमल है। ठंडी सांस लें और फिर बड़ी मुस्बत और क्लियर माइंड के साथ इसमें दोबारा शरीक हों, और इस तरह आप मामूली इख्तलाफात को बड़े झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने से बचा लेंगे। ये बड़ा एक आसान सा अमल है कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश हों, पीछे हटें, एक गिलास ठंडा पानी पिएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर सोचें कि बात को कैसे आगे बढ़ाना है। ये अमल सिर्फ यकीन जानिए ये 2 से 3 से 4 मिनट का है, बट ये इसके रिज़ल्ट बहुत मुस्बत हैं जो मैंने आपसे बयान किया। कभी करके देखिएगा। याद रखें कि बाद औक़ात कोई तनाज़ा ख़ुद इतना बड़ा नहीं होता, बल्कि जिस तरह हम इसे हैंडल करते हैं उससे भी ये बहुत बड़ा हो सकता है। ये बहुत मामूली, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी, टीवी मीडिया में भी, बाकी सब जगह पे भी। यानी कल का एक वाक़या है कि गुजरावाला का कि किसी के घर बिजली का बिल आया, 2 भाई इकट्ठे रहते थे एक मकान में, तो उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आया, उसने कहा तुम्हारी वजह से आया। उस बात पे लड़ाई हो गई तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। मामूली सी बात है, मामूली तनाज़ा है, और उसको उन्होंने इस तरह हैंडल किया कि उसका रिज़ल्ट ये निकला, एक भाई कत्ल हो गया, दूसरा अरेस्ट हो गया। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फैमिली इज़ ओवर। तो हम उसको हैंडल इस तरह करते हैं, हमारे अल्फाज इस तरह के होते हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ अल्फाज इस तरह कहे गए होंगे कि बात यहाँ तक पड़ी कि एक ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और वैसे भी हमारा माशरा इस कदर हाइपर हो गया है कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, और किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है कि यहाँ से इस माशरे की वापसी कैसे मुमकिन होगी। पॉइंट नंबर 6, अपनी और दूसरों की राज की बातें अपने तक रखें। यानी जो राज की बात होती है आपके दिल में, आपकी अपनी हो या किसी ने को आपको अपनी राज की बात बताई हो बतौर अमानत, वो आप अपने दिल में रखें, अपने अंदर रखें, ना कि उसका ढंढोरा पीटें। सो अपने सीक्रेट जो होते हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपनी वीकनेसेस, अपने फ्लॉज दूसरों को बता रहे होते हैं, डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं दूसरों के सामने। तो दूसरे लोग फिर आपका चेहरा देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा आपसे मिल रहा है तो वो तो आपका चेहरा देख रहा है ना, वो आपका दिल तो नहीं देख रहा कि आपके दिल में क्या है। तो अगर आप अपने दिल की बात उसे बता दें, अपना सीक्रेट उसे बता दें, तो बाकी क्या बचा। जितने ज़्यादा लोग आपका सीक्रेट जानेंगे आप उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। मतलब अगर आप हर एक को अपना राज बताएं तो आप बताते हैं सब पूरी दुनिया को बता दें, फिर उतने ज़्यादा आप वल्नरेबल भी होंगे। वो ज़ाहिर है पर हर आदमी कोई ना कोई आपसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, आपको ब्लैकमेल करेगा। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आपका बहुत जल्दी एक बात पे गुस्से में आ जाना भी एक आपकी कमज़ोरी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बयान किया, आपकी एक वीकनेस है कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये भी आपका एक सीक्रेट है ना। और अगर ये सीक्रेट आप दूसरों को पता चल जाए कि आपकी आदत है कि आप हमेशा यही इसी तरह बिहेव करते हैं, तो फिर आप कोई दूसरा शख्स आपकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएगा कि आप जल्दी में गुस्से में आ जाते हैं, और दूसरा कोई स्मार्ट शख्स होगा तो आपकी इस आदत से बहुत आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आज आपके तल्लुकात किसी एक शख्स के साथ अच्छे हैं और आप अपने तमाम राज उसको शेयर कर देते हैं, तो कल अगर आप उस शख्स के साथ आपकी नहीं बनती या आपको अलहदगी हो जाती है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके पास आपके सारे राज उसके पास हैं, तो वो शख्स आपको कैसे ब्लैकमेल करेगा, आपको कैसे तकलीफ़ पहुँचा सकता है, आपको दुख दे सकता है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो किसी तरह के भी आपके साथ किसी के साथ रिलेशन क्यों ना हो, अच्छी हो, आपकी दोस्ती हो, तो कोशिश करें कि जो आपके अपने सीक्रेट्स हैं वो आप अपने तक रखें, दूसरों को ना सुनाते जाएं।
آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ایک عورت یا یہ مرد دوسری عورت یا مرد کو کہتا ہے کہ یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، کسی آگے نہ بتانا، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا. پھر وہ جا کے اگلے کو کہتا ہے یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، آپ نے کسی آگے نہیں کسی کو بتانا، یہ صرف تمہیں بتائی ہے. تو پتہ چلا کہ 4 دن بعد وہ پورے زمانے کو بات پتہ ہے. یہ ہماری ایک روٹین کی عادت ہے جو ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے راز کی بات آگے نہیں کرے گا، اور ہماری اتنی بری عادت ہے کہ ہم وہ راز اپنی وہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی جب تک ہم دوسرے کو بتا نہ دیں. تو شارٹ کٹ میں مدعا کیا ہوا کہ آپ وہ پہلے آدمی ہوں گے جو آپ اپنی بات دوسرے کو مت بتائیں، اپنے راز کی بات. یہ ہے وہ پہلا نقطہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. جب آپ نہیں بتائیں گے، جب آپ اپنی بات بتا دیں گے تو آپ دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں بات بتائی ہے اور تم آگے نہ بتانا. تو اس پہ تو آپ بلیم نہیں دے سکتے بعد میں پھر. اور اسی طرح اگر کچھ دوسرا شخص آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آپ اس بات کو کبھی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کو سوچنی چاہیے. جارج میکڈونلڈ نے کیا خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ ٹو بی ٹرسٹڈ از اے گریٹر کمپلیمنٹ دین بینگ لوڈ. یعنی کوئی شخص آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاتا ہے تو وہ اس امید کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ یہ بات آگے نہیں کریں گے. تو اگر آپ کی کسی کی راز کی بات، کسی کی کمزوری آگے بیان کر دی تو وہ اس شخص کو آپ کے ساتھ پیار کیسے ہو سکتا ہے. سو ٹرسٹ بیسیکلی پہلی ایک سیڑھی ہے پیار میں کنورٹ ہونے کے لیے. تو اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا تو اس کو آپ سے پیار ہوگا. یہ اس پہ ذرا آپ غور کیجئے. کسی دوسرے شخص کا جو راز ہوتا ہے آپ کے پاس، جس پہ اوپر وہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے. اور امانت میں خیانت ایک غیر اسلامی اور غیر انسانی فعل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب اپنے دوستوں، بیویوں، خاندانوں، کاروباری دوستوں سے کسی ناچاکی کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کر ایسے رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں کہ در حقیقت رازوں سے پردے نہیں اٹھا رہے ہوتے، بلکہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کم ظرف انسان ہے. اور وہ جس نے اس پر ٹرسٹ کیا وہ ایک بیوقوف انسان تھا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اگر کسی کے راز آپ کے پاس ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے تو اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. تو یہ دونوں طرح ہی ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی شخص، آپ نے کسی کو اعتبار کیا اور اس نے آگے ڈسکلوز کر دیا، جا کے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، تو آپ بھی بیوقوف ٹھہریں گے. آپ نے اس کو بتایا اپنا راز. اور وہ ایک کمزرف انسان ہے جس نے کسی لڑائی کے بعد جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے، روز یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں، روز یہی ہوتا ہے. سب اندر کی باتیں لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں. نہ بتانے والے کو شرم آ رہی ہوتی ہے، نہ اس کو عقل آ رہی ہوتی ہے بیوقوف نے جس نے اپنے راز اس کے ساتھ شیئر کیے. یہ دونوں چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس پہ آپ ضرور غور کیجئے. 7واں پہلو جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بڑی بری عادت ہے ایز اے نیشن بھی، اور کہ ہم ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں، ہر وقت شکایت. یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتے رہیں. ہر وقت کی شکایت مسائل حل نہیں کرتی، یہ یاد رکھیے. بلکہ یوں کہیے کہ آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک انکیپیبل آدمی ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، یا جو مسئلہ، یہ والا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یا آپ کی اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. جیسے میں یہ کہتا ہوں، ایک مثال ہے، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے جہاز کے اندر، انجن کو آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور پرابلم آ گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس وقت میں جو پائلٹ ہے وہ کمپلین کرنا شروع کر دے کہ جو مینجمنٹ نے مجھے جہاز ٹھیک نہیں دیا تھا، اور یہ مشین ٹھیک نہیں تھی، اور ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھیں کیا ہوا ہے. وہ کمپلین کرنا شروع کر دے دونوں پائلٹ مل کے. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کمپلین کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ فائدہ اس چیز کو ہوگا کہ جو ریسورس اس پائلٹ کے پاس اس وقت موجود ہیں، جو نالج اس کے پاس اس وقت موجود ہے، یا جو ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس کے بارے میں موجود ہے، وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پرابلم کو یا اس ایمرجنسی کو حل کرے اور اس جہاز کو سیف اینڈ ساؤنڈ زمین پہ لینڈ کرائے.
یہ ہے وہ حل جو اس کو کرنا ہے۔ رہی بات کمپلین کی، تو جو شکایت کرنی ہے وہ تو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ جہاز اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، اگر خراب تھا نمبر 1، اور اگر پھر بھی کمپلین کرنی ہے تو لینڈنگ کے بعد آگے کرے، یہ پرابلم آیا تھا یہاں، یہ غلطی تھی انجینئرنگ کی یا کسی اور کی یا مینجمنٹ کی، جس کی بھی تھی، تو اس وقت کمپلین کا کوئی فائدہ۔ لیکن اس وقت جب کوئی پرابلم آئے، آپ اس وقت کمپلین کرنا شروع کر دیں، شکایت شروع کر دیں اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تو اس کمپلین کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا اپنی انرجی مسائل کو حل کرنے میں لگائیں، نہ کہ شکایتی ٹٹو بننے میں 24 گھنٹے شکایت۔ تو جب مشکل اور نازک حالات ہوں گے تو اپنی اسٹرینتھ جو آپ کا نا، وہ آپ کو ظاہر کرنی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی کیا کریں، آپ ہمیں کمپلین کرنے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو ملک ہی 75 سال سے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، تو ہم کیا کریں، کمپلین نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، ماننے کی ہے کہ کتنے کے مسائل کو یہ بیچاری عوام حل کرے، بجلی کے بلوں کے مسائل کو حل کرے، گیس کے بلوں کو حل کرے، لوڈ شیڈنگ کو حل کرے، بے روزگاری کو حل کرے، کتنی کی چیزوں کو حل کرے، کمپلین نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ 75 سال سے ہم نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، کوئی ایک آدھ سال ہو تو چلو ٹھیک ہے، ابھی یہ سال گزر جائے گا، اگلا سال ٹھیک ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں؟ مطلب ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اس سے باہر ہیں، اپنا پارٹ ادا کرتے ہوئے، اپنا رول ادا کرتے ہوئے، چاہے جا کے ہم کمپلینس کرتے رہیں اور کٹتے رہیں اور جلتے رہیں، وہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے نا یہ کمپلین کرنے میں، تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی مشکل صورتحال میں اپنے عزم کا مظاہرہ کریں گے تو دوسرا بھی آپ کی مدد کو آئے گا، اور اس طرح آپ اپنی مشکلات پہ بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ کچھ حساس لوگ، کچھ خدا ترس لوگ بھی آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں، اور مے بی وہ سب مل کے اس مصیبت سے آپ کو نکال سکیں۔ ہم اپنے ریفرنس سے دیکھیں تو آج اگر ہم کوشش کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک کو اس مصیبت سے نکالنا ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو مل کے کوشش کرنا ہوگی، اور پھر شاید کوئی دوسرا ہماری مدد کو آئے۔ لیکن اگر ہم خود ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم صرف کمپلین کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، تو یقین جانیے نہ تو یہ ملک ٹھیک ہوگا، نہ ہی ہماری مدد کو آئے گا، اور نہ ہی اس مصیبت سے ہم باہر نکل پائیں گے۔ تو یہ وہ سب چیزیں تھیں جو آپ کو بہت لاؤڈ ہو کے دوسروں کو کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ آپ خود اس سے نپٹیں اور اپنے طور پر نپٹیں، کسی دوسرے کی مدد کا انتظار نہ کریں یا کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچائیں ایسی بات کہہ کے جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔